سمجھیے نا خدا قرآن پڑھ تجھے صحابہ قرآن میں ملے گے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا کس نے کیا ہے پڑھ قرآن کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا ان سے رب راضی وہ رب سے راضی صحابہ سے رب راضی صحابہ سے وہ رب ان سے راضی ہو گئے اور رب سے راضی ہو گئے تجھے مروڑ گیا ہے تکلیف کیا ہے پریشانی کیا ہے الجھن میں کیوں ہے جب وہ رب سے راضی ہو گئے رب ان سے راضی ہو گئے وہ قرآن بن گئے قرآن کی آیاتیں بن گئے قرآن کی تفسیر بن گئے قرآن کی تشریح بن گئے مجموعہ بن گئے نیکی بھلائی کی صفت بن گئے مثال بن گئے کمال بن گئے پھر تجھے تکلیف کیا ہے ہم یوں تو نہیں کہتے واہ صحابہ واہ اور وہ اس کو ذکر بالجار کہلاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ شرماتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد تو پھر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے ابھی کچھ جو نہیں بول رہے نا یہ تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میرے پاس رہے تو انشاءاللہ یہ تو میں نہیں کہتا بے شرم ہو جائیں گے غیرت مند ہو جائیں گے اسی لیے کیا کہا یہ جو پیچھے والے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا بھائی میں نے چشمہ پہنا ہے اور آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں نظر کا پہنا ہے کس کا آپ کے ناروں کو بھی نظر نہ لگ جائے میرا چشمہ نظر کا ہے یہ نعرہ صوفیانہ نہیں ہے بتی بند کر کے کہنے کا نہیں ہے یہ تو چوک پہ دشمن کے سامنے کہنے کا ہے اور ابھی تو آپ کو مبارک ہو کل تو ایک ذاکر نے بھی کہہ دیا واہ صحابہ میں نے آج سے کچھ عرصہ قبل یہ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو میں نے کہا تھا وہ وقت آئے گا تمہاری در و دیوار سے آواز آئے گی ایمانداری سے بتاؤں میں یہ سمجھا تھا میں سمجھا تھا شاید اس عنوان پہ میرا خون انقلاب لائے گا لیکن یہ تو پہلے ہی آ گیا یہ تو شاید پہلے اس لیے آ گیا ہو کہ میرا خون کم ہے اسے کسی زیادہ خون کی ضرورت ہو پہلے ہی آ گیا فاروقی تیرے خطاب سے میں نے کہا کہ بچے بولیں گے یہ تو بڑے ہی بول پڑے جب یہ بات کہہ دی نا تو اگلی بات بڑی عجیب کہی کہتے ہم بھی کہتے ہیں واہ صحابہ واہ ہائے 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 کیا بات ہے دشمن تو مانتا نہیں تھا آج تیرے لفظوں اور لبوں سے نکل رہا ہے اچھا یہ کہہ دیا کہہ کر سوچو ہوگا میں کیا کہہ دیا کیونکہ کہیں گے تو یہ سب انشاءاللہ پھر کہا کہ ہاں تم واہ صحابہ واہ کہتے ہو ہم بھی واہ صحابہ واہ کہتے ہیں لیکن 61 ہجری میں نبیوں نے بھی اور صحابہ نے بھی واہ حسین واہ کہا تھا میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں 61 ہجری میں نبی کون تھا 61 ہجری میں اور صحابہ کون کون تھے
اچھا واہ حسین واہ کہا تو انہیں واہ علی ماں کیوں نہیں کہا؟ بڑے تو بھائی لیکن تم بوکھلاٹ کا شکار ہو، کوئی بات نہیں، لین پہ آ گئے ہو، اتنا تو مجھے مانو میں تمہیں ہائے سے واہ پر لے آیا، ہائے سے تم نے ساری زندگی کہا تھا ہائے حسین، آج تمہیں کہنا پڑا واہ حسین، میں یہی نکالوں گا تمہیں، وہاں جا کے چھوڑوں گا، محنت کرو گے، خوب کرو گے، گلی گلی کرو گے، ہر جگہ کرو گے، میں وہاں سے یہاں تک آیا، مسلسل آ کے کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، کہیں تو لکھا ہوگا، لکھیں گے ویسے پتہ تو آج ہی چلا ہے نا، آواز آ گئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ انتظار کر رہے تھے، براہ راست لائیو سن رہے ہیں، آج سن لیا نا، موٹر سائیکل پہ کیا لکھو گے؟ سنی ہو نا، تو پتہ بھی تو چلے جانے والا سنی، آنکھ کان ناک تو ایک جیسے ہیں، چلنے پھرنے کے اسٹائل تو ایک جیسے ہیں، پتہ تو چلے موٹر سائیکل کس کی ہے، اسے بھی سنی بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ کار کو، ٹرک کو، مسجدے کو، کیا بناؤ گے؟ سنی لگا دو، ہر کوئی سمجھے گا یہی مسلمان ہے۔ موٹر سائیکل پہ کیا لکھو گے؟ ٹرک پہ کیا لکھو گے؟ کسی نے رکشے سے پوچھا کیا بنے گا، اس نے پڑھا ہوگا ٹرک بنوں گا، ٹرک پہ کیا لکھو گے؟ لکھو گے؟ آج چکوٹ سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہاتھ جوڑا تھا، خدا دا واسطہ ہی بس کر، سارے بچے بھی پوچھتے ہیں تنو کافر کیوں کہندے ہیں، بچے نو پتہ ہے تنو کیوں کہندے ہیں، ہمارے بچوں نے کبھی نہیں کہا آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں، تمہاروں نے کیوں پوچھا، جانتے تو تمہیں وہ بھی یوں نہیں کہتے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ابھی ایک اور آ گیا، اس نے کہا واہ صاحب، میں آج کہہ رہا تھا پہلے اس کو پیٹ رہے ہوں گے، اب اس کو پیٹیں گے، ختم کرو اس کو، اب گلی گلی نعرہ لگے گا، میں کہہ رہا تھا یہ نعرہ مجاہدانہ نعرہ ہے، اس نعرے کے آتے جسم میں خون کی گردش تیز ہو، دل محبت صحابہ سے بھرنا شروع ہو جائے، دل میں صحابہ کی محبت ڈالتے ڈالتے دل کو صحابہ کی محبت کی دھڑکن بنا دو، رگوں میں خون بحال کر کے غیرت، حمیت، جوش، جذبے کو اپنے ولولے اور عروج پر لو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر انگلیاں کھولو، پھر محبت سے اور عشق سے اپنی انگلیاں بند کرتے چلے جاؤ، اور بند کرتے کرتے مکہ بناؤ، اور پھر آواز لگاؤ واہ صحابہ، واہ صحابہ، انتظامیہ کے لوگوں، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں واہ صحابہ، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ، جب میں کہتا ہوں واہ صحابہ واہ، اس میں ابو بکر بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، جب میں کہتا ہوں واہ صحابہ واہ، اس میں عمر بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، جب میں کہتا ہوں واہ صحابہ واہ، اس میں عائشہ
عائشہ بھی ہیں، اس میں فاطمہ بھی ہیں، جب میں کہتا ہوں وہاں صحابہ وہاں، اس میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تبھی تو ملا کر ایک ہی نکتہ کہتا ہوں جس سے ہر چیز نکلتی ہے، اور وہ ہے واہ صحابہ حنبلی کو اعتراض نہیں، شافعی کو اعتراض نہیں، مالکی کو اعتراض نہیں، دیوبندی کو اعتراض نہیں، بریلوی کو اعتراض نہیں، اہل حدیث کو اعتراض نہیں، پھر ہے کس کو؟ جس کو ہے آج تو وہ بھی کہہ رہا تھا سمجھو دنیا میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو اس نعرے پر کوئی اعتراض، ہم نے نعرہ وہ دیا جو اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے، اور اگر کسی کو اس نعرے سے اختلاف ہے تو ہمارے خلاف مقدمہ کرے اور جملہ لکھے انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، کرو مقدمہ، دو دلائل کہ یہ غلط کہا ہے، اس سے بدامنی پھیلتی ہے، اس سے انتشار پھیلتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، دو ہمت کرو، آؤ مقدمہ کرو، کسی عدالت میں جاؤ، تھانے میں ہی چلے جاؤ، درخواست دے دو اور کہو ہمارے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا، آخر وہ پوچھے گا تو صحیح لگایا کیا ہے؟ تم جاؤ عدالت، کرو مقدمہ، دو دلیلیں، تم سے پوچھیں گے تو صحیح کیا کہا ہے؟ جب تک کان رکھتے ہو، جب تک آنکھیں رکھتے ہو، تمہیں سننا بھی پڑے گا اور تمہیں پڑھنا بھی پڑے گا، محنت کرو گے، تقریر ساری رات بھی ہو، مزہ اس میں نہیں ہے، تقریر چند منٹوں کی ہو، عمل ساری زندگی کا ہو، مزہ اس میں۔ ہم نے کتاب حکایت صحابہ کے نام سے اسی لیے شائع کی ہے تاکہ ہر گھر میں اس کی تعلیم ہو، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان اسے پڑھیں، ہر گھر سے جب بھی کوئی نکلے تو حق نواز بن کر نکلے۔ میری آواز، تیری آواز، تیری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، آپ سے کہتا ہوں بتاؤ، آپ سے کہتا ہوں بتاؤ، یہ تعلیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، بچوں کو صحابہ ایسے یاد کراؤ جیسے نماز یاد کراتے ہو، بچوں کو صحابہ ایسے یاد کراؤ جیسے قرآن یاد کراتے ہو۔ آنے والے ہر فتنے کا مقابلہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو صحابہ یاد ہونے چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ کوئی فتنہ آپ پر کارگر نہیں ہو سکتا اگر آپ کے دل و دماغ میں صحابہ کا نقشہ موجود ہے۔ ایسا کرو گے؟ کتاب کہاں سے ملے گی؟ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا، اپنے ذمہ داروں کے سے اس کتاب کا پتہ کر لو۔ آپ کے ضلع کے قائد مفتی تنویر عالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان سے رابطہ کیجئے، ہر گھر کے لیے کتاب منگوائیے۔ کتاب بہت بڑی بھی نہیں ہے، بہت مہنگی کی بھی نہیں ہے، صرف 5000 روپے کی ہے۔ بے شک بے شک۔ کم کروں، 2.5 میں کر، کم کروں 2 میں کر دو، کم کروں 1000 میں کر دو، کم کروں 500 میں کر دو، اور کروں، چلو آپ کے ریلیف ہے 200 میں کر دو، ٹھیک ہے 200 تو ٹھیک ہے، رک جاؤ یہ صرف 200 مشکل ہے؟ ہر گھر میں تعلیم کرو، یقین مانو بچوں عورتوں کو بتاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ آج گستاخ اس لیے گستاخی کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو صحابہ کا پتہ نہیں ہے۔
جس دن میرے آنے والی نسل کو پتہ چل گیا نا ابو بکر کون ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تو توہین کرتا کیسے ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تو کیسے توہین کرتا ہے، کیسے تو جو ہے وہ تکفیر کرتا ہے، کیسے تو لعنت کرتا ہے، روڈ پر پتہ چل جائے گا۔ ذرا مجھے اپنی قوم کو بیدار تو ہونے دو، اس قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی واہ صحابہ، محنت کرو گے، گھر سے شروع کرو، محلے سے شروع کرو، اپنی مسجد کے ارد گرد کے ماحول میں حلقہ بناؤ، صحابہ کی محبت پھیلاؤ، لوگوں کو صحابہ بتاؤ، حکایت صحابہ کی تعلیم کرو، تفسیری آیت عظمت صحابہ کی تو ہے تفسیر پڑھاؤ، ترجمہ کرو، درس دو، ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، گلی گلی پیغام پھیلاؤ گے، ہر ایک تک بات پہنچاؤ گے۔ چھوٹے بچے جب اپنی گلیوں سے نکلیں تو 2-4 گھروں کے بچے جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے ملے، ایک لیڈر بن جائے، ایک نعرہ لگائے، باقی جواب دے۔ نعرہ کیا ہوگا؟ کیا نعرہ کیا لگاؤ گے؟ ادھر آؤ، لگا کے بتاؤ۔ واہ صحابہ واہ، ایسے ہی لگاؤ جذبے سے، ماشاءاللہ۔ واہ صحابہ واہ، شام کو گھروں سے نکلو، جلوس بناؤ، ہر گلی میں نعرہ لگاؤ، واہ صحابہ، ادھر سے بھی گزرو، ادھر سے بھی گزرو، ادھر سے بھی گزرو، لکھا ہوا بھی ہو۔ کتنے دن رہے گا، کتنے دن برداشت کرے گا؟ تاکہ وہ کہے گا مکان تسی لے لو، سانو رخصت کر دیو، اسی تھوڑا شہر چھوڑ کے چلے ہیں۔ صحابہ کی محبت اتنی ہے اور صحابہ سے نفرت کرنے والا اسے برداشت نہیں۔ یہ محنت کرو گے، اس میں کوئی دہشت گردی تو نہیں، تقریب کاری تو نہیں، انتہا پسندی تو نہیں، ملک دشمنی تو نہیں ہے، امن کا پیغام پہنچاؤ گے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا آمین ناصر ہو۔ میں چاہتا ہوں اشاعت اپنی مسجدوں میں پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العالمین قاضی کو منظور فرما، کہنے سن کمی تحت سے معاف فرما، اللہ اپنا رحم کرم فضل فرما، عافیت ایمان و سلامتی اور زندگی نصیب فرما، تمام شرور و فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ جتنوں کے سب کانا قبول فرما، قدم و قدم بننے کی نصیب فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مسجد آباد کرنے والوں کو آباد فرما، محلے والوں کو آباد فرما، جن نے تعاون کے تعاون قبول فرما، جن نے کوشش کی